بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرے ویورز یعنی میری فیملی سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ حال احوال کیسے ہیں؟ بھائی دیکھیں، حال چال بھی تو پوچھنا لازمی ہوتا ہے نا۔ آپ لوگ جب میرا خیال کرتے ہو، آپ لوگ دیکھتے ہو مجھے، تو میرا بھی فرض ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کا حال چال پوچھوں، اور میری جو بتائی ہوئی چیزیں جو ہے وہ کیسی لگ رہی ہیں۔ اگر میں اس قابل ہوتی کہ میں کھڑے ہو کے آپ کو پریکٹیکل میں بتا سکتی تو میں ضرور بتاتی، لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں میں بتاتی ایسے ہوں کہ آپ لوگ، میں سمجھ رہی ہوں کہ کافی لوگ فالو کر رہے ہیں ویسے، لیکن میرے سبسکرائبر زیادہ نہیں بڑھ رہے ہیں۔ وہ آپ لوگ دیکھیں میرے لیے کچھ کریں نا، تھوڑا بہت تو کرنا چاہیے کہ سبسکرائبر میرے ایک ایک دو دو کر کے بڑھ رہے ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، اب ظاہر ہے مجھ بوڑھی عورت کو کون دیکھے گا۔ جو پریکٹیکل بتا رہے ہوں گے تو ان پہ زیادہ لوگ جائیں گے، یا جو ڈیلی ولاگ کر رہے ہیں کہ ڈیلی روٹین بتاتے ہیں۔ اب میں ڈیلی روٹین کیا بتاؤں، سب کچھ گزار چکے ہیں۔ چلو بہرحال، اب میں آپ لوگوں کو کچھ دینا چاہتی ہوں اپنے سے، کہ چاہے وہ باتوں کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ زندگی کی لائف گزارنے کے لحاظ سے ہو۔ تو میں جو ہوں، کچھ دیکھیں میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں یہ نہیں ہے کہ میں صرف کھانا ہی پکانا نہیں بتاؤں گی، میں زندگی کے تھوڑے سے نشیب و فراز بھی بتاؤں گی آپ کو، ہے کہ نہیں؟ کہ زندگی تھوڑی سی آسانیاں ہی نہیں ہوتی ہیں، اور جن کی زندگی میں آسانیاں ہیں تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف آسانیاں ہی نہیں ہوتی ہیں، زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ جیسے دھوپ ہمیشہ نہیں رہتی، ایسی چھاؤں ہمیشہ نہیں رہتی۔ اس لیے یہ دونوں لوگوں کے لیے میں یہ بات کہوں گی کہ ہر شخص کو جو بہت زیادہ سکھی ہے وہ بھی اس گمان میں نہ رہے کہ ہم ہمیشہ ہی ہمارے پہ سکھ کی بارش ہوگی، اور جو دکھی ہے تو وہ بھی یہ نہ گمان کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھ میں ہی ڈال دیا ہے۔ دیکھیں، دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ چلتے، پریشانی اور راحت یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ چلے، یہ تو ہو گئی ایک کامن بات۔ آج میں ایک خاندان، ایک جو ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمان معاشرے میں، کہ جہاں ایک خاندان مل جل کر رہتے ہیں، اور ہمارا پاکستان تو بنا بھی اس پہ تھا نا، کہ ہماری روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم خاندانوں میں مل جل کے رہتے ہیں۔ خاندان میں یہ ہوتا ہے، دادا دادی ہوتی ہیں، چاچا چاچی ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اب تو یہاں آ کے وہ ہم لوگوں نے انگریزوں والا وتیرہ اختیار کر لیا ہے یا نہیں، کہ بھئی صرف میاں بیوی اور بچے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ نہیں تھا پہلے، اور بہت اچھی لائف تھی۔ ایک دوسرے کا دکھ سکھ سنتے تھے اور خوشحال رہتے تھے۔ کسی کی بیماری ہے تو وہ دادی سے ٹوٹکے پوچھ لیے، نانی سے ٹوٹکے پوچھ لیے، تائی اماں نے بچوں کو دیکھ لیا، چچی نے گھر دیکھ لیا، تو کوئی آرام سے زندگی، بہت راحتیں تو نہیں تھی لیکن سکھ بھی تھے۔ کوئی بچوں کی ٹینشن نہیں، اور ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہوتے تھے پہلے زمانے کے۔ دیکھیں آپ، کتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، اور ادب و لحاظ بھی ہوتا تھا۔ ایک ایک گھر میں کتنے کتنے لوگ رہتے تھے۔ لیکن اب ہمارے دلوں میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ محبتیں بھی کم ہو گئی ہیں، گنجائشیں کم ہو گئی ہیں، تو دل ہمارے سکڑ گئے ہیں، تو زمینیں بھی سکڑ گئی ہیں۔ کہتے ارے یہ چھوٹا سا گھر، اور یہ دو منزلیں ہیں گھر کی، تو اب دو بھائی کیسے رہے ہیں؟ بھائی ہمارے بھی بچے ہو گئے، اب ایک تو بیڈ روم الگ الگ ہو گئے، پہلے ایک کمرے میں
4 بہن بھائی سو جاتے تھے کہ چلو بھائی الگ الگ بستر ڈال دیے، 2 بچے ایک بستر پہ ہو گئے، 2 نیچے ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ مل جل کے رہنے میں بہت برکت ہے، لیکن اب وہ معاشرہ نہیں ہے اور نہ ہم اسے وہ کر سکتے ہیں. لیکن چلیں ہم لوگ الگ الگ رہیں، لیکن دلوں سے تو گھر دور کر لیں، کھانا دور کر لیں، لیکن دلوں سے دور نہیں ہو. کہ اگر بہن بھائی میں، اور یہ صرف بڑوں کا کام ہوتا ہے، یعنی اگر ماں باپ زندہ ہے تو وہ عید تہوار ماں باپ کہے سب بچوں اس جگہ آؤ جہاں ماں باپ ہوں، جس گھر میں وہ اس بچے کی ڈیوٹی لگائیں کہ بھائی عید کا دن جو ہے نا سب ساتھ گزاریں گے، کہ ایک دسترخوان پہ کھائیں گے. اور بھائی پھر ایک دن اس بچے کے یہاں باری لگے گی، کہ اس طرح خاندان اور پیار محبت پنپتا ہے. میرا آج کا موضوع ہے خاندان اور پیار محبت. دیکھیں محبت دیں گے تو محبت ملے گی نا. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دکھ میں تکلیف میں ساتھ دیں. اور یہ نہیں اس کی برائی، اب اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے، وہ دیورانی نے جٹھانی کی برائی کی اور پھر اس والی سے دوسری والی سے کی، ارے بھابھی کو دیکھا یہ کیا. اور نند بھابھیوں کی کر رہی ہیں، ماں سے جا کے کر رہی ہیں، امی دیکھا وہ بھابھی نے ایسے. بھائی جب ہم نفرتیں پالیں گے تو ہم کو ملے گا کیا صلے میں؟ جب ہم کسی کی برائی کریں گے تو ہمیں نہیں مل سکتا کبھی بھی اس کا صلہ پازیٹیو میں نہیں ملے گا. تو اور ایک تو جب بہویں آ جائیں گھر میں تو ان کو بھی اسپیس دینا چاہیے. اگر 4 بہویں ہیں تو چاروں کو بھی ایک نظر سے دیکھو، یہ نہیں کہ بڑی بہو کو زیادہ چاہو یا چھوٹی کو زیادہ چاہو، سب برابر ہے. تو جب خاندان چلتے ہیں اچھی طریقے سے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بھی ایک، ظاہر ہے میری بھی اچھی عمر ہو گئی، میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ 2 بھابھیاں تھیں. تو سب یہ ہوتا تھا، میری اماں بھی بڑے لے دے کے چلتی تھی. عید کا کھانا میری امی پکاتی تھی، الگ اتنی روٹیاں پکتی تھی، کیونکہ عید کا جو پہلا دن ہوتا تھا نا ماشاءاللہ، جو ہماری ماموں خالہ والا تھی، وہ پہلا جو عید کی نماز پڑھ کے سب آتے تھے نا، تو ہمارے یہاں آتے. ہماری امی بھابھی کو، بڑی بھابھی تھی اس وقت، تو ہماری امی اس دن کا کھانا جو ہے نا بھابھی کو نہیں پکانے دیتی. روٹیاں اتنی ساری پکاتی تھی امی کہ سب پہلا جو ہے نا، کباب بھی ہے تو قورمہ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ آلو گوشت کا سالن قورمے سے اچھا ہوتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور سب پہلا نماز پڑھ کے جتنے بھی مرد آتے تھے تو سیوئیں اور کباب اور وہ آلو گوشت کا سالن، لیکن قورمے سے زیادہ مزیدار. اتنا بڑا دیگ چڑھاتی تھی اماں اور روٹی پکاتی تھی. پھر انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ایک جگہ انہوں نے مخصوص بنائی ہوئی تھی میری اماں نے، کہ وہ گھر کے باہر ایک گیلری ہوتی تھی، وہاں انہوں نے لکڑی کا چولہا بنایا ہوا تھا. تو پھر وہ کہتی تھی نہیں اس پہ اچھی پکتی ہے، فٹافٹ پکتی ہے. تو وہ چپاتیاں پکاتی تھی اس پہ. وہ سال کے سال ہی عید بقرعید پہ چولہا کھلتا تھا. تو ہم لوگوں کو تو بھائی لکڑی کا آتا ہے، وہ بیچاری نا وہ ڈھک وک کے رکھتی تھی، کیونکہ گیلری کے ٹائپ میں تھا، کھلا ہوا جو پوشن تھا نا. تو پھر وہ وہاں پہ پکاتی تھی روٹی، اور پتلے پتلے آٹے کی اور پتلی پتلی، اور اتنی بڑی اتنی روٹیاں پکتی تھیں. اور ماشاءاللہ اتنے سارے نماز پڑھ کے آتے تھے تو سب بھوکے ہوتے تھے اور خوب کھاتے تھے. رات ہی کو کباب وباب کا سامان سب کر کے نا 3-4 کلو قیمے کا بناتی تھی. تو بھابھی وغیرہ کو نہیں کہتی، نہیں نہیں بھی تم لوگ کپڑے وپڑے بدلو اور نماز پڑھو. تو دیکھیں پھر یہ ہوتا ہے گھر بندھے رہتے ہیں، محبتیں بندھی رہتی ہیں. اب ہم بھی سب بہن بھائی ہیں، ابھی تک ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ میری بھتیجی ماشاءاللہ وہ بچوں والی ہو گئی ہیں، بھانجیاں بچوں والی ہو گئی، لیکن محبتیں بندھی رہتی ہیں. تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ بڑوں کیا ہے کہ ان کو تھوڑا باندھ کے رکھو، آپس میں پیار محبت دو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بھی جو بڑے ہیں وہ کوشش کریں گے
اور میں بھی کوشش یہی کرتی ہوں کہ بھئی بچوں کو باندھ کے رکھوں. باندھ کے ویسے نہیں رکھتے، مطلب سب کے دل ملے رہیں تھوڑا سی کہ عید تہوار الگ الگ بے شک رہو، کیونکہ اب وہ زمانے نہیں ہیں. بچوں کی پڑھائیاں الگ ہیں، ہر چیز الگ ہے. تو لہٰذا آج میں نے خاندان یہ گھر، اچھا گھر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، کیونکہ ہم آج بڑے بوڑھے دادی نانی ہے، تو کل آپ نانی اور دادی بنیں گے، تو ہم سے جو کچھ سیکھیں گے تو وہ آپ بھی کریں گے. آج کے ہم نانی دادی ہیں، کل کے آپ نانی دادی ہیں، اور پھر بعد میں آپ کی امی ابو نانی دادی ہے کہ نہیں. آج کے ہماری بہو بیٹی نانی، آج ہم، کل کہ ہماری بہو بیٹی نانی دادی ہوں گی، پھر پرسوں آپ ہوں گے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں. تو نانی کو اجازت، اللہ حافظ.